تو آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں میں ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کردار کیا تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا، کیسے قربانیاں دی ہیں جنگ آزادی میں علماء نے، کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہے جنگ آزادی میں بزرگوں نے۔ کئی بڑی فہرست ہیں جنگ آزادی میں، اور یہ بات بڑی مشہور ہے، اور یہ صرف ہمارے اپنے تاریخی کتابوں میں نہیں بلکہ انگریز کے تاریخی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے جنگ آزادی میں ایک بڑا حصہ نبھایا۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی میں کسی ایک قوم کا ہاتھ اس میں نہیں تھا، بلکہ ہر قوم ایک ایک ہاتھ بڑھا کر سب اتحاد کے ساتھ سب مل کر اس ملک کو آزاد کرنے میں اپنا اپنا حصہ دیا تھا، اپنا اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس میں چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہوں، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب نے مل کر اس ملک کو آزادی دلائی ہے۔ تو آج سب مل کر جن لوگوں نے آزادی دلائی ہے ان میں سے ایک خاص طبقہ جسے مسلمان کہا جاتا ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تم اس دیش کے وفادار ہو کہ نہیں ہو، تم اس ملک کے وفادار ہو کہ نہیں ہو۔ آؤ میں چند باتیں اس ملک کے آزادی کے بتاتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیا کردار نبھایا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے اور عام ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا پہلا کردار یہ تھا کہ دہلی کے ہر درخت پہ علماء کی لاشیں لٹکائی گئی۔ یہ علماء اور مسلمانوں کی قربانیاں تھیں جنہوں نے اپنے جانیں دینا پسند کیا، لیکن ملک کو غلام بنانا اور ملک کو کسی کے غلامی میں دینا اس کو پسند نہیں کیا۔ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک جو حصہ ہے وہ علماء اکرام کا، مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، جن کی لاشیں دہلی کے ہر سڑک پر، دہلی کے ہر درخت پہ جن کی لاشیں لٹکائی گئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو سب سے پہلا فتویٰ دیا گیا آزادی پر، انگریزوں کے خلاف جب فتویٰ دیا گیا، وہ کوئی اور ہستی نہیں تھی، جنگ آزادی کے بہت بڑے مجاہد جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی دہلی کے سرزمین پر کھڑے ہو کے آپ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا اور آپ نے اعلان کیا کہ انگریزوں کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اس فتوے کو سن کر، علامہ فضل حق خیر آبادی کے اس فتوے کو سن کر دہلی کے جامع مسجد سے 70,000 لوگ کھڑے ہوئے اس جنگ آزادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ایک بیان تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا کہ 70,000 لوگوں کو جمع کیا تھا، اور یہی وہ فتویٰ تھا کہ آپ کو جزیرہ انڈومان بھیجا گیا، کالا پانی پہ بھیجا گیا، اور آپ خود لکھتے ہیں جزیرہ انڈومان کے بارے میں کہ وہ زمین کیسی ہے، وہ قید خانہ، وہ جیل کیسا ہے، کالے پانی کے اس جیل میں کیا کیفیت ہے، آپ خود لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سب سے سورج اگر کہیں قریب ہے تو وہ جزیرہ انڈومان ہے، جہاں سورج سب سے زیادہ قریب ہے، وہاں کا پانی زہریلا پانی معلوم ہوتا ہے، وہاں کی گرمی انسان کی جان نکال دیتی ہے۔ ایسے گرمی کی حالت میں جزیرہ انڈومان میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو بند کر دیا۔ روزانہ انگریز آتے اور کہتے تھے فتویٰ واپس لے لو، تمہیں واپس بھیج دیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا جواب تھا جان دے دوں گا، فتویٰ واپس نہیں لوں گا، جان دوں گا، فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ لوگوں نے پوچھا تم آزاد ہو جاؤ گے، ایک بار فتویٰ واپس تو لے لو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا مجھے اپنی آزادی نہیں، مجھے میرے ملک کی آزادی چاہیے، مجھے میرے ملک کے لوگوں کی آزادی چاہیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی روزانہ یہی سوال آپ سے ہوتا رہا، فتویٰ واپس لینے کی باتیں ہوتی رہی، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے نہیں سنی۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی اس مرد مجاہد نے، اس مرد قلندر نے وہ حق ادا کیا اور وہ حق نبھایا۔ آپ کا آخری وقت تھا، کئی علماء مل کر، کئی مسلمان مل کر آپ کو جزیرہ انڈومان سے واپس لینے کے لیے جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ جب پہنچے اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا. آپ شہید بھی ہوئے اس ملک کے لیے تو اسی جزیرہ انڈومان میں شہید ہوئے. یہ پہلا مرد مجاہد ہے جو فتویٰ دیتا ہے اور اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کر دیتا ہے. ہم نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی سیرت کو کب سنا ہے؟ ہماری نسلوں تک ان کا پیغام کیسا پہنچے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اشفاق اللہ خان ہیں، علامہ صدر الدین ہیں، علامہ کفایت علی کافی ہیں اور شفقت اللہ ہیں. ایسے کئی بزرگان دین ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے زنجیریں پہنائی اور آپ کے جسم پہ گرم پریس چلایا گیا جس کی وجہ سے چمڑا کھینچنے لگا. رات بھر پریس چلایا جاتا رہا اور جب صبح ہوئی تو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے علامہ کفایت علی کافی کو جب لے جایا گیا، علامہ کفایت علی کوئی ڈرنے والا بندہ نہیں تھا، کوئی جھکنے والا بندہ نہیں تھا. اس ملک کے لیے جو قربانی بہادری تھی، علامہ کفایت علی کافی زنجیریں پہنے ہوئے ہیں اور سینے کو اس طرح کر کے اکڑتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. کسی انگریز نے پوچھا کہ بابا رات بھر تمہارے جسم پہ پریس چلایا گیا پھر بھی تمہارا سینہ اتنا کھلا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کفایت علی کافی کبھی اپنے ملک کے لیے جھکنے والا نہیں، اپنے ملک کی آزادی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بندے کا نام ہے. علامہ کفایت علی کافی کے آخری وہ جملے اور وہ اشعار تھے. آپ نے فرمایا گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ علامہ کفایت علی کافی ہیں جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی. ایسے سینکڑوں بزرگان دین ہیں، سینکڑوں علماء ہیں، مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے قربانی کا نذرانہ جنگ آزادی کے لیے پیش کیا تھا. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری نسل کو، آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا. میں تو صرف 2 لوگوں کی کہانی بیان کیا ہوں، 2 لوگوں کی جو قربانی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. ایسے کئی علماء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی اس ملک کے آزادی میں لگا دیے اور آج بھی مسلمان جب تک زندہ ہے اپنے ملک کے ساتھ محبت کرے گا، وفاداری کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں دفن کرنے کا یہ سب سے پیارا طریقہ ہے، یعنی ہمیں اسی زمین پہ دفن کیا جاتا ہے، اسی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے. ہم اتنے وفادار ہیں، آپ نے یہ جملے بارہا کئی لوگوں سے سنا ہوگا، ہم اتنے وفادار ہیں، زندگی گزارتے ہیں اسی زمین پہ. جب ہماری موت آتی ہے موت کے بعد بھی اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اسی زمین کے پیٹ میں ہم آرام کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے ساتھ وفاداری ہے. لہٰذا میں آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن کو سمجھو اور بھلا نہ دو اپنے بزرگوں کو. یہ وجہ یہ ہے کہ جب 15 اگست آتا ہے تو ہم اپنے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے. جب 15 اگست آتا ہے تو ہم اپنے جنگ آزادی میں شامل ہونے ان مسلمانوں کا نام تک ہم بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایسے جلسے ہی نہیں رکھتے، کیونکہ ہم ایسے پیغامات ہی لوگوں کو نہیں دیتے. اگر نہیں دیں گے ہماری نسلوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ جنگ آزادی کیا ہے، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے. لہٰذا کوشش کریں، ہر جنگ آزادی میں آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر جنگ آزادی میں ہمیں اپنے بزرگوں کا ذکر کرنا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے ہی پروگرام رکھیں جس کے ذریعے ہماری ساری نسل کو معلوم ہو کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے.